قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ کل ہم نے سورۃ الدخان آیت نمبر 18 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کی طرف کریم رسول بھیجا تھا، اور اس رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یہاں تک آیت نمبر 18 تھی سورۃ الدخان کی۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19 سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 18 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اس رسول نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی دکھانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ گویا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی، جیسے سورہ یاسین میں جن انبیاء کا تذکرہ ان کی قوم نے دھمکی دی تھی کہ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے اپنی اس تبلیغ سے تو ہم حتماً تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے تمہیں مار مار کے مار ڈالیں گے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ کو بھی کوئی ایسی ہی دھمکی دی گئی تھی، تو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، یعنی مجھے بچانے والا اللہ ہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھ سے سروکار نہ رکھو، مجھے اپنا کام کرنے دو، اگر ایمان نہیں لانا تو نہ لاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنا کام کرنے دو جو مجھے کرنا ہے، جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ پس موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اپنا کام ان سے بات کر کے گویا جب دیکھا کہ بالکل بات نہیں سن رہے تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تو مجرم ہے، یہ میری بات نہیں سنیں گے۔ تو پھر خداوند عالم نے فرمایا پس میرے بندوں کو لے کر رات کو چل پڑیے، یقیناً آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تم رات کو نکلو گے، اور ایسا نہیں کہ جب نکل جاؤ گے تو فرعون تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، فرعون تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، یعنی سمندر کو آپ شگافتہ چھوڑ دیجئے، کیا مراد؟ یعنی جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پھر جب فرعون پیچھے سے آ جائے گا تو آپ کے لیے دریا کو، اس سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی سارا گویا کہ پلان بتا دیا اور کہا کہ آپ نکلیں گے، یہ آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کو ہم دریا سے گزار دیں گے اور ان کو ہم اس دریا میں غرق کر دیں گے۔ تو اب یہ سارا واقعہ اللہ نے پورا ریپیٹ یہاں پہ نہیں کیا، دیگر جگہوں پہ قرآن میں آیا۔ اس کی اگلی آیت نمبر 25 میں خداوند عالم گویا کہ جب وہ غرق ہو گئے اس کے بعد کی بات فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشموں کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کتنے آباد تھے، کتنے باغات تھے جن پہ ان کو ناز تھا، کتنے چشمے تھے، پانی کی نہریں جس پر ان کو ناز تھا۔ وہ جو فرعون کہہ رہا تھا یہ نہریں میرے تحت فرمان بہتی ہیں، اپنی قوم کو اس نے گمراہ کیا تھا، موسیٰ کا کیا ہے، سب میرا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کتنے باغ چھوڑ گئے اور کتنے چشمے چھوڑ گئے سب، اور کھیتیاں اور عمدہ رہنے کی جگہ
کتنے زبردست گھر بنائے ہوئے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، سب کے سب چھوڑ گئے، اور نعمتیں کہ جن میں وہ مزے لیا کرتے تھے، آرام اور سرور کے ساتھ جہاں زندگیاں گزارتے تھے، سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی طرح یعنی یہ قصہ واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اور یہ خدا کا قانون ہے کہ اللہ کے فرما بردار نے بھی دنیا سے جانا ہے، اللہ کے نافرمان نے بھی دنیا سے جانا ہے، بچے گا کوئی نہیں، اور جو کچھ ہے چھوڑ کے جانا ہے۔ ساتھ کیا لے کے جانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا ان چیزوں کو کس طرح استعمال کیا تھا یہ ساتھ لے کے جائے گا۔ اچھا استعمال کیا گا تو اچھے اعمال، برا استعمال کیا تھا تو برے اعمال، یہ ساتھ لے کے جائے گا، چیزیں یہی چھوڑ کے جائے گا، حتیٰ کہ وہ جو لباس پہنا ہوگا وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اس کو بھی اتار کر اور کفن پہنا کر اور وہاں پر قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، سوائے انسان کے اعمال کے ہر چیز انسان سے لے لی جاتی ہے۔ اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ یعنی جب ان کا وقت آ گیا تو فرعون اینڈ ٹائم پر جب اس نے دیکھ لیا کہ کام تو بالکل خراب ہو گیا تو کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا بدن عبرت ہو۔ اور آج فرعون کا بدن بالآخر اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور ابھی گزشتہ صدی میں اس فرعون کا بدن دریافت ہوا، اور اب وہ لوگوں کے لیے البتہ عبرت کم ہی لیتے ہیں، تحقیقات زیادہ کرتے ہیں، آثار قدیمہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں، کلچر ایسا تھا اور آرٹ یہ فرعونیوں کا آرٹ یہ ہوا کرتا تھا، یہ تھا، فلان کرتے تھے، بہت ٹیکنالوجی تھی، عبرت نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے، یہ کام بہت کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں ہڑپا ہے، ایک انور مسعود صاحب ہے، ایک تو انور مقصود ہیں جو مزاحیہ لکھتے ہیں وہ نہیں، ایک انور مسعود ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے لکھا کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلچر اتنا نکل رہا ہے، یہ کلچر ان کا، وہ کلچر، منو ٹنو نکل رہا ہے، ایک چھٹانک عبرت کی اس ہڑپا کے اجڑنے سے لوگوں نے نہیں لی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل پھر نہ تو آسمان رویا ان پر اور نہ زمین نے گریہ کیا اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو اس کے ذیل میں بعض روایات ہیں، یعنی خود یہ آیت گویا کہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ آسمان اور زمین کا گریہ بھی بالآخر کوئی معنی رکھتا ہے، اور قرآن نے ہستی کو یعنی جتنے موجودات ہیں اپنے اپنی مناسبت سے باشعور بتایا ہے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بتائے گی، باتیں کرے گی، یومئذ تحدث، تحدث وہی حدیث بولنا ہے، تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بتائے گی یعنی بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جن کو جو نہیں بولتے عام طور پر قیامت کے دن وہ بھی بولیں گے۔ تو اسی طرح یعنی یہ سب آیات اشارہ ہیں، یہ فرمایا کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، خود تسبیح کرنا بھی ایک اپنی اپنی مناسبت سے شعور کی علامت ہے۔ تسبیح تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف وہی کرتا ہے جس کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے تو اس کی مثلا تعریف کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کائنات کو ڈسکرائب کیا ہے اور اس کی خصوصیات بتائیں، اس میں شعور پایا جاتا ہے۔ ایک اس شعور کی طرف یہ یہاں سے اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نہ ان پر آسمان رویا۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ محاورہ ہے کہ کیا فرق پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا فرق پڑا، نہ آسمان کو فرق پڑا، لیکن قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ رونے کے، فما بکت، نہ رویا ان پر، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ انہیں مہلت دی گئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو یہاں سے بعض روایات صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ آسمان نے
40 دن گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد معصوم کا فرمان ہے، جیسا کہ کتب میں نقل کیا گیا، اور پوچھا گیا کہ آسمان کا گریہ کیسے تھا، آسمان کا گریہ کیسے تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 40 دن تک سرخ ہو جاتا تھا غروب کے وقت، جیسے عام چھوٹی سرخی ہوتی ہے وہ نہیں، اس سے زیادہ سرخ ہو جاتا تھا، یا بعض روایات میں جیسے پتھروں کے نیچے سے خون کا نکل آنا یا ایسا ہونا، تو یہ گویا کہ آسمان اور زمین کا گریہ تھا کہ جو روایات میں ہمیں بتایا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، اور وہ عذاب کون تھا؟ فرعون سے، یعنی ایک برا اور خدا کو نہ ماننے والا حکمران، یہ خود عذاب ہے، یہ خود عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کرپٹ سیاستدان سے کسی نے کہا کہ اتنی خرابیاں نہ کریں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس نے یہ جوک ہے، تو اس نے کہا کہ خرابیاں تو مجھ سے پہلے نے کی تھی، میں تو اللہ کا عذاب ہوں۔ خرابیاں مجھ سے پہلے والے نے کی تھی، میں تو اللہ کا عذاب ہوں تم پر، مجھے مت کہو کہ میں خرابیاں کروں گا تو عذاب آئے گا، میں عذاب ہوں۔ تو یہاں قرآن مجید نے ایک برے حکمران کو، فرعون کو کیا فرمایا؟ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو نجات دی ذلت آمیز عذاب سے، فرعون سے، من فرعون، من العذاب المہین، ذلیل کر دینے والے عذاب سے، اور وہ کون سا عذاب تھا؟ من فرعون، فرعون سے ہم نے نجات دی، یعنی ظالم خدا کا نافرمان حکمران، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب مہین ہے قرآن کی ٹرمینالوجی میں۔ اور یہ ذلت کیا ہوتی ہے؟ یہ قوم بھی کرپٹ ہوگی، چونکہ جو خود جس کے دل میں خدا نہیں ہے اور ادھر جانا نہیں چاہتا، وہ دوسروں کو کیا رہنمائی کرے گا؟ اور یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام نہیں قبول کر رہے تھے، جیسے یہ عذاب مہین ہے فرعون کو کہہ رہا ہے، وہ اسی طرح یزید بھی ایک فاسق و فاجر حکمران امت کے لیے العذاب المہین ہے، اور اس مہین ذلت والا عذاب، تو فرمایا ہیہات من الذلہ، یہ ذلت یہ دور ہے ہم سے، ہم اس کے آگے سرنڈر نہیں ہو سکتے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا، یعنی جو اپنے جس کو خدا نے عزت دی ہے اور اللہ کا مکرم بندہ ہے، بزرگوار بندہ ہے، وہ اس جیسے پست اور فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے جو یاد رکھنے والا میسج ہے وہ یہ کہ اللہ نے برے حکمران کو ذلیل کر دینے والا عذاب قرآن مجید میں قرار دیا ہے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، فرعون سے جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا، عالیم من المسرفین، مسرفین یعنی حد سے بڑھنے والے، ان میں بھی بہت آگے، ان میں بھی بہت اونچا، یعنی جو کرپٹ تھے ان سے بڑا کرپٹ، ان میں بھی سب سے بڑا کرپٹ اور خراب، سرکشوں میں سب سے بڑا سرکش، وہ اس عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو علم، اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر ان کو چنا تھا۔ یہاں پر وہ باتیں کہ جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ نے یوں کیوں کیا، اللہ نے یوں کیوں کیا، یا بعض لوگ جہالت کی بنا پر رسول اللہ نے یوں کیوں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی تمہارے ذہن میں آئے کہ بنی اسرائیل اتنے گندے تھے تو اللہ نے کسی اور قوم میں بھیج دینا تھا حضرت موسیٰ کو، اللہ اس بار بار خرابی کر رہے پھر بھی، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اپنے علم کی بنا پر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں سکھانا ہوتا، اس کی حکمت اور وہ سمجھنی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں اختیار کیا تھا عالمین میں، اور انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح واضح آزمائش تھی، امتحان تھا۔ فرعون کا قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور بات پھر آ جاتی ہے رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کی طرف،
کیونکہ قرآن کا سٹائل یہ ایک عبرت کی مثال دے کر پھر واپس. سورہ دخان میں خطاب کس سے شروع ہوا تھا؟ وہی مکہ والوں سے کہ ہم نے اسے مبارک شب میں نازل کیا اور سارا کرتے بعد پھر فرعون کی قوم کی مثال دی، اور اس کے بعد دوبارہ کلام جو ہے اسی طرف واپس آ رہا، اسی موضوع کی طرف. یقیناً یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری پہلی ہی موت ہے، بس پھر ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. دوسری دفعہ کی زندگی کا انکار، یعنی قیامت کا انکار، اس دنیا کے بعد کی دنیا کا، جہان کا انکار. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا دیتے ہیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ. اے رسول پاک سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو دوبارہ ہو سکتا ہے، تو پھر تم اللہ کے نبی ہو نا، ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ہم بھی مان لیں گے. پھر قرآن فرماتا ہے کیا یہ لوگ بہتر ہیں، یعنی اے رسول یہ آپ کی قوم زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ ترقی یافتہ یا طاقتور ہے، یا تبع کی قوم؟ تبع تے بے اور عین. تبع یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسا کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا. ہندوستان میں مثلا راجہ بولتے تھے. تو یہ تبع بہت سارے ہیں، لیکن ایک ان میں سے تبع جو بہت زیادہ سرکش تھا، اور اس کی تفصیلات قرآن مجید میں یوں بیان نہیں کی گئی، لیکن روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے وہ سرکش تھا، نافرمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب دے دیا. کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی تم لوگوں سے طاقتور، تم سے زیادہ جنہوں نے زمین میں ترقی کی تھی، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ لوگ مجرم تھے. اگر تم بھی وہی روش رکھو گے تو ہماری روش بھی وہی رہے گی، تم بھی ہلاکت کا مزہ چکھو گے. آیت نمبر 38 میں وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اب قرآن مجید اس کو ریلیٹ کر رہا ہے کس موضوع سے؟ آخرت کا انکار کرنے والا اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی خلقت بے مقصد اور باطل اور بیہودہ ہے. جیسے انسان ایسے ہی کوئی ہاتھ میں چیز گھما رہا ہو، بے مقصد کھیل رہا ہو. اس جو آخرت کا حساب کتاب کا قائل نہیں ہے، وہ لازمی طور پر اس کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جب ہے ہی کچھ نہیں، یہاں 10 بندے مار لو، بچ جاؤ، طاقت کی بنا پر ہزاروں کروڑوں لوٹ لو، جو مرضی ظلم کر لو، مرضی ہے. آپ دیکھیں یہ نظریہ کتنا خطرناک ہے. جب اسے یقین ہو جائے کہ مجھے یہ ظاہری قانون جو میرے ملک کا ہے یہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں بچ جاؤں گا، اسے کنفرم ہو جائے، پھر وہ جانور بن جائے گا، کیونکہ آگے تو ہے ہی کچھ نہیں، کون اسے روکے گا؟ تو فوراً اس موضوع کی طرف قرآن مجید پلٹتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل نہیں بنایا. کھیل میں نہیں بنایا کہ ہم ایسے کھیلنا چاہ رہے تھے، تماشا کرنا چاہ رہے تھے تو پھر ہم نے آسمان و زمین بنا دیے، انسان بنا دیے، نبی بھیج دیے، آسمانی کتابیں نازل کر دی، یہ سارا نظام بنایا. ایسے ہمارا کھیلنے کا جی چاہ رہا تھا. ہم نے کھیل میں نہیں بنایا. ہم نے ان دونوں کو یعنی آسمانوں اور زمین کو بس برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اب یہ حق پیدا کیا کیا مطلب؟ یعنی تمہارا حساب کتاب ہونا، یہ تمہاری آزمائش ہے جیسا ہم نے بتایا، اور تمہارے اعمال کا تمہیں حساب کتاب دینا پڑے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا گیا، آخرت کو جو نہیں مانتا. اور یہ کہنے کے بعد کہ ہم نے ان دونوں کو برحق پیدا کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، پھر فوراً قیامت کے دن، اب یہ آخری یہاں سے لے کر آخر تک اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یقیناً فیصلے کا دن سب کے لیے طے شدہ ہے. میقات حج آپ نے سنا ہوگا، مثلا جو یہاں سے جاتے ہیں جوفہ میقات ہے. میقات یعنی ملاقات مقرر ہے، جہاں پر وقت اور جگہ مقام ملاقات جہاں پہ ملنا ہے وہ وقت مقرر ہے. تو یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن سب کا میقات ہے،
سب کی وعدہ گاہ ہے، سب کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اس دن کوئی، اب یہ لفظ جو استعمال کیے، اگر اسی لفظ کو میں اردو میں لے کے آؤں، اس دن کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا۔ مراد کیا ہے؟ کوئی دوست، اس مولا کے جتنے بھی معنی کر لیے جائیں، مراد نظام توحید سے ہٹ کر، چونکہ قرآن نے برے دوستوں کا بھی بتایا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور لانتے کر رہے ہوں گے، اور برے لیڈرز جن کو دنیا میں سرپرست بنایا ہوا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے ان کے پیچھے چل کے، مثلا خود فرعون اور اس کے پیروکار، تو وہ بھی گزر چکی ہے، یہ آیات گزر چکی کہ سورہ غافر اور سورہ مومن بھی جسے کہتے ہیں، وہاں پر کہ جب فرعون کی قوم سب عذاب میں ہوں گے، ان کے سردار بھی اور وہ قوم بھی جو انہیں فالو کرتی تھی، تو وہ کہیں گے سرداروں سے کہ دنیا میں ہم تمہیں فالو کرتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے، تم تو طاقتور تھے، تو یہاں بھی تھوڑا سا عذاب میں کمی کروا سکتے ہو، کوئی وقفہ، کوئی بریک لے کے دے سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے تم دیکھ رہے نہیں ہو، ہم سب اکٹھے ہیں، اگر بریک لے سکتے ہوتے تو ہم خود بھی بریک لے لیتے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم دونوں کو یہاں پہ رہنا۔ تو یہ خدا فرما رہا ہے کہ وہاں پر جو دوستیاں تھیں، کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اگر مولا کو دوست کے معنی میں لیں، اور اگر مولا کو سرپرست اور آقا کے معنی میں لیں، تو کوئی آقا کسی اپنے غلام کے کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ کون سے ہیں؟ باطل مولا، باطل ولی، ولی مولا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، شکل مختلف ہے، معنی ایک ہی۔ اب آپ توجہ کریں، لیکن جو نظام توحید کا نظام ولایت ہے، اس میں سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمن، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مولا تو کون ہے، تمہارا ولی تو کون ہے؟ بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ تو یہ جو نظام توحید کے تحت ولایت ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ ولایت ہوتا ہے آپس کا رشتہ گہرا، چاہے دوستی ہو، چاہے آقا اور غلام کا ہو، گہرا رشتہ۔ جتنے بھی گہرے رشتے ہوں گے، ولایتیں ہوں گی غیر از ولایت نظام توحید، وہ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ جس دن کوئی قریبی کسی، انہوں نے قریبی ترجمہ کیا ہے، کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ جس پر خدا رحم نہیں کرے گا اس کی نہ شفاعت ہوگی۔ شفاعت رحمت خدا ہے، نہ کہ رحمت خدا سے بڑی کوئی رحیم ذات ہے۔ خدا کی رحمت سے زیادہ کوئی رحیم ہے کہ اللہ کہہ رہا نہیں چھوڑوں گا میں، اور وہ کہہ نہیں آپ نے چھوڑنا ہے، اور اللہ کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے رحمت میں۔ رسول اللہ کے پاس جو رحمت ہے، اگر وہ رحمت للعالمین ہے، اگر مولا کائنات کے پاس جو رحمت ہے، مثلا امام حسین کریم ہے، یہ سب خدا کی عطا کردہ۔ اللہ سے بڑا رحمت ہو کسی بھی صفت میں کوئی نہ اللہ کے برابر ہے، بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو تو ویسے دین سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے خدا کے برابر سمجھے، چاہے خدا سے زیادہ سمجھے، اور چاہے یہ عقیدہ ہو کہ کوئی زبردستی خدا کو مجبور کر سکتا ہے فیصلہ بدلنے پر، یہ بھی مشرک ہے، اور یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ میں وضاحت سے اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ بعض زبانوں کو پھیر پھیر کر ایسی چیز ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، جب تک یہ نہ کہیں اللہ کچھ کرتا ہی نہیں، یہ لغویات ہے، اور یہ توہین خدا ہے، اور توحید نہیں ہے یہ۔ کوئی قریبی کسی قریبی کے اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا جہنم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ، اور پھر یہ سورہ مبارکہ تمام ہوتی ہے۔ جہنم کا تذکرہ پہلے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً زقوم کا درخت، زقوم جہنم کا ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ بدبودار بھی ہوگا بہت شدید، اور بد ذائقہ بھی ہوگا شدید۔ اب اس
بد ذائقہ ہونے میں، دنیا میں جو آپ نے بد ذائقہ سے بد ذائقہ چیز کبھی کھا لی غلطی سے، اس سے تصور کریں اس سے زیادہ ہوگا، اور جو گندی سے گندی بو سونگی وہ آپ نے دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ گندی بو ہوگی، جس میں یعنی گویا کہ انسان انہیل کرنا بھی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ بعض بوئیں ایسی شدید ہوتی ہیں کہ اگر انسان غلطی سے چلی جائے اس کے اندر تو انسان کو قے آ جاتی ہے، اس کا بدن برداشت ہی نہیں کرتا۔ یہ جو گلی سڑی چیزیں جہاں پڑی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ گوشت ڈکے کیے وہ پڑا ہو کہیں پر، اور وہاں پر آپ چلے جائیں غلطی سے، تو آپ ایک چند سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، قے آ جائے گی۔ آپ کا نظام جو بدن کا اللہ نے بنایا وہ یعنی ریجیکٹ کرے گا ہر چیز کو۔ تو وہ کھانے میں بھی زقوم بد مزہ ترین ہوگا، اور اس کی جو بو ہے وہ بھی شدید بری ہوگی۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے۔ طعام الاثیم، طعام یعنی کھانا، اثیم کہتے ہیں وہ جو گناہوں میں غرق ہوتا ہے، ورنہ کون گناہگار نہیں ہے، خطائیں نارستہ ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے۔ اثیم یہ گویا کہ دائماً روٹین میں خرابیاں کرنے والے۔ گناہگار، زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح شکموں کے اندر کھولے گا۔ اب آپ دیکھیں تانبا ایک میٹل ہے، میٹل کو پگھلانے کے لیے بہت زیادہ اس کو ہیٹ دینی پڑتی ہے، پانی کو اتنی ہیٹ نہیں چاہیے، پانی جیسے بوائل کرتا ہے۔ میٹل کو میلٹ کرنے کے لیے، اسے مائع حالت میں لانے کے لیے بہت اس کو حرارت دینی پڑتی ہے، پھر وہ میلٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو میٹل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے یہ پگھلا ہوا ہوگا، لیکن یہ میلٹ ہونے سے کھولنا نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کغلی الحمیم، اس طرح ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو گرم کیا گیا ہوگا، نہ صرف یہ کہ پگھلا ہوگا گرمی کی وجہ سے، بلکہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ کھول رہا ہوگا۔ تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو شکموں میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑ لو، یعنی مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ گویا فرشتوں سے کہے گا اسے پکڑ لو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کے وسط میں پھینک دو، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، اس کو چکھ، تو بڑی عزت والا اور بڑے کرم والا بنا ہوا تھا۔ یعنی دنیا میں تو نے بڑی ظاہری عزت اکٹھی کر لی تھی، اپنی ناجائز ذرائع سے تو نے عہدہ بھی کما لیا، اقتدار بھی کما لیا، لوگ تیرے آگے پیچھے چلا کرتے تھے۔ یہاں وہ لفظ ہے دکھ، چکھ اسے، یقیناً تو بڑا، انک انت العزیز الکریم، یہ دونوں لفظ دیکھیں، عزیز، تو تیرے پہ دنیا میں غالب بھی کوئی نہیں آتا تھا، تو ہر جگہ سے بچ کے نکل جاتا تھا، تو کسی قانون کی پکڑ میں آتا تھا، نہ تجھے پولیس پکڑ سکتی تھی، تو کسی کی پکڑ میں نہیں، عزیز تھا تو، اور بڑا کریم، لوگ کہتے تھے یار اس کا بڑا احترام ہے، یہ بہت طاقتور ہے فلاں۔ اب چکھ اسے، اب تیرا عزیز اور کریم ہونا تجھے پتہ چلے گا۔ دکھ انک انت العزیز الکریم، چکھ اس عذاب کو، یقیناً تو بڑی عزت والا اور اکرام والا تھا۔ اور انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے، اس طرح بھی ترجمہ اس کا بالکل کہ جہنم کے اس ماحول میں تو بڑا عزیز اور کریم ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی ہٹ اور طنز ہوگی اس پر، دنیا میں تھا نا، اب دیکھ تیری یہاں کتنی عزت ہے، جو تجھے مار پڑ رہی ہے، اور جو تجھے وہاں جو کیا ڈشز تجھے پیش کی جاتی تھی، آج تجھے کون سے ڈش، وہاں کے مشروبات، یہاں کے مشروبات، یہاں تو کتنا عزیز اور کریم ہے، کتنی تیری عزت ہے اہل جہنم کے درمیان۔ اسے چکھ، یقیناً یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اس سے کہا جائے گا یہ اب جو تمہارے سامنے ہے، یہ اس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اب اسے چکھو۔ یہاں تک جہنم کا تذکرہ، اور پھر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور سٹارٹ یہاں سے آیت نمبر 51 سے کہ یقیناً متقین، ان المتقین، یقیناً صاحبان تقوی امن کی جگہ میں ہوں گے۔ امن سے کیا مراد؟ یعنی جو اوپر ہم نے باتیں بیان کی ہیں، کھولتا ہوا پانی اور پگھلا ہوا تانبا اور یہ سارا کچھ، اس
قسم کی تمام خطرات سے اور تلخیوں سے امن میں ہوں گے۔ یقیناً متقین امن کے مقام پر ہوں گے، گھنے باغات اور چشموں میں، حریر اور دیبا کپڑے۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو کل تھوڑے سیمپل لے کر اگر آ سکتا ہے، وہ جنت کا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن کم از کم چونکہ یہ پہچانتے تھے سندس اور استبرق دو، تو اگر کوئی اس کا ایکسپرٹ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ورنہ میں لے آتا، تو وہ دو جو یہ دو کپڑے گویا کہ عربوں کے درمیان بہت زیادہ قیمتی، اور ظاہر بات ہے اسی کی مثال دینی جو ان کو بہت سمجھ آتا، جو ان کو اچھی طرح بات سمجھ آ جانی تھی، ورنہ ایسی چیز کا نام لیا جائے کہ جو اس زمانے میں ہو ہی نہ مثلا، ٹھیک ہے، تو وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی، اور وہ پھر وہ اس کو ایسے کلام کو بلیغ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایسی بات کرے جو اگلے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا بات کی۔ حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی وہاں جو دوسری آیات میں علی سرر، تخت لگائے جائیں گے جس پر وہ تکیہ لگا کر علی سرر متقابلین، متقابل یعنی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح یعنی ہم اسی طرح کرنے والے ہیں، اور ہم انہیں خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی تزویج کر دیں گے، انہیں زوج بنا دیں گے، جوڑے بنا دیں گے۔ وہاں وہ اسی امن و اطمینان کی حالت میں ہر طرح کی نعمتیں اور میوے ان کی وہ فرمائش کریں گے، جیسے آرڈر دیا جاتا ہے بیروں کو مثلا یا کچھ۔ البتہ جنت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ آرڈر دینے والی بات یا وہ جو وہاں خدمت گزار ہیں ان کو کہنے والی بات، البتہ وہاں کے باغات کہ یہ کہ انسان ہاتھ بڑھائے تو وہ خود ہی جھک جائے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ، یہ سورہ دہر میں جو وہ آیات ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے بعد آگے جا کر وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، بڑے نزدیک ہوں گے اس کے سائے ان پر، چونکہ یہ گرم موسم تو ان کے لیے سایہ بہت بڑی ایک نعمت تھا، تو ان کے سائے بڑے نزدیک ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے جو وہ پھلوں والی جگہ ہوں گی وہ ذللت، یہ ذلیل کا کیا مطلب ہے کہ وہ گویا ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ان کو کوئی زحمت نہ کرنی پڑے ان تک پہنچنے کے لیے جو ان درختوں کے پھل ہوں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میووں کی فرمائش کریں گے۔ وہاں پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ یسرنا، ہم نے اسے آسان کر دی، انما صرف اس لیے ہم نے اس کو آپ کی ہمارا مقصد یہ ہے اسے آسان کرنے کا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ کہنے والی ذات سب کچھ جاننے والی ذات ہے، یعنی اس نے قرآن کو ایسا بنا دیا آسان کر کے کہ جو نصیحت لینا چاہے اس سے بڑے آرام سے نصیحت لے سکتا ہے، مشکل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، آسانی سے اس سے نصیحت لے سکتا ہے، اور جو اس سے نہ لے پھر اس کو دوسری نصیحتیں بہت مل جاتی ہیں جو پھر وہ آسان نہیں ہے ان کا انجام۔ پس اب آپ بھی انتظار کریں، یقیناً یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہم نے سب کچھ بتا دیا، یہ قرآن ہے ہم نے نازل کیا، یہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد ہم نے کامیابی کے لیے نصیحت لینے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، یہ سب کچھ ہو گیا، اب اگر یہ نہیں مانتے آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں کہ جب ہمارا حکم آئے گا تو پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگلی سورۃ الجاثیہ، ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد۔
جاثیہ کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل دو زانوؤں کے بیٹھنا۔ گزشتہ زمانوں میں رواج اس طرح تھا کہ جب قاضی کے سامنے کوئی جھگڑا پیش ہوتا تھا تو اس نے جب فیصلہ سنانا ہوتا تھا تو جن کے درمیان جھگڑا تھا وہ دو زانو ہو کر سامنے عاجزی انکساری سے ادب سے بیٹھ جاتے تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اسے قبول کریں گے، تو پھر قاضی اپنا فیصلہ سناتا تھا۔ اس سورہ کا جو نام ہے جاثیہ، یہ اس کے آیات میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے، جو ایک وہی اللہ کے سامنے اظہار ذلت، یعنی جس کو کسی کا بس نہیں چلے گا، بیچاروں کی طرح اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہ فیصلہ سنائے گا۔ سورۃ الجاثیہ، ترجمہ آغاز سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل ہونا بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیات دعوت فکر، دعوت فکر یعنی انسان ایک مومن کے ذمے قرآن لگاتا ہے کہ تم کائنات کو دیکھو اور غور کرو کہ اگر اس جیسی چیز بنانی پڑے تو کتنی قدرت چاہیے، کتنا علم چاہیے، کتنی باریک بینی چاہیے۔ آج مثلاً مائکروسکوپ اور وہ ایٹم کو یا اس کے سب ایٹامک پارٹیکلز کو دیکھنے والے آلات ایجاد ہو گئے، لیکن یہ تھے تو پہلے سے۔ تو انسان غور کرے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے جس نے مثلاً کتنی مدتوں پہلے اس سب کو خلق کیا۔ تو یہ قرآن مجید کی تقریباً 700 سے زائد یا اس کے لگ بھگ آیات ہیں کہ جن کا اگر حق ادا کیا جائے تو وہ یعنی وہ سب کا سب سائنس ہے۔ اس کائنات میں غور و فکر، سائنس کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ، کشف کرنا، اور اس کے بعد اس اپنے انکشافات کے نتیجے میں یہ انسان کی ترقی ہے۔ جیسا کہ بڑا واضح آگے آ جائے گا، عجیب آیت ہے کہ جو انشاءاللہ آگے آئے گی، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں۔ اپنے بندوں کی نشانی یہ بتائی ہے اللہ نے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ریلیٹ کرتا ہے اللہ، پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تو اس نظام کو تو نے بے مقصد پیدا کیا۔ اتنا بڑا کام اور وہ بغیر مقصد کے کیا جائے۔ عقل مند بندہ تو کوئی چھوٹا کام بھی کہتا ہے میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، کوئی امپورٹنٹ کام کر لیتا۔ ہمارے درمیان کون عقل مند ہوتا ہے؟ وہ جو ٹائم ویسٹ کرے بیہودہ کاموں میں، یا جو اپنے ٹائم کو بہت زیادہ قیمت کا قائل ہو اور کہے کہ میں 2-3 میرے پاس آپشنز ہیں، میں جو سب سے زیادہ اچھی جگہ اپنے وقت کی سرمایہ گزاری کی وہ کروں گا۔ کون سا سمجھدار گنا جائے گا؟ جو چھوٹے سے چھوٹے کام، بیہودہ کام کو بھی چھوڑ دیتا ہو، سنجیدہ انسان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کو غور کرتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے کہ تو پاک ہے اس سے کہ تو نے یہ نظام باطل بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو، ہمیں تو نے بے مقصد پیدا کیا ہو۔ پس سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا ریلیشن ہے اس کا، دونوں باتوں کا؟ کہ جو سمجھتے ہیں کہ تو نے بیہودہ پیدا کیا ان کے لیے تو نے آگ رکھی ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے جو کہتے ہیں ہم تو یہی مریں گے، فلاں ہوگا، قیامت نہیں ہے، ہمیں جہنم سے بچا لے، یعنی ہم اس کو بامقصد سمجھتے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے بیان کیا، تمہاری آزمائش کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو یہ آسمان و زمین کی خلقت میں اور جتنی چیزیں بنی ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت قرآن بہت دیتا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ ہم کسے معجزہ کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ
جو ہم نے ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور وہ کوئی کر کے دکھا دے اور کوئی دوسرا نہ کر سکے. معجزہ جو عاجز کر دے, یہ عاجزی سے ہے. معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کہ کوئی دوسرا نہ کر سکے. تو کسی حکیم نے, اسے کسی نے کہا کہ معجزہ مجھے کوئی معجزہ اگر دکھا دو تو میں مان لوں گا. تو اس نے جواب میں کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دو جو معجزہ نہیں ہے. تم معجزہ مانگ رہے ہو, تم اس دنیا میں تمہارے اپنے وجود کے سمیت کوئی ایسی چیز بتاؤ جو معجزہ نہیں ہے. ہر چیز معجزہ ہے. ہمارا اپنا وجود, اس کو بنائے کوئی انسان کو, ٹھیک ہے, اگر اس چیزیں اس کی یعنی دوبارہ بنائی جا سکتی ہوتی تو یہ خاص طور پہ جن کے پاس بہت مال ہے وہ تو نہ مرتے نہ بیمار ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن نہیں, اس معجزے سے کیا مراد ہے؟ خلق کرنا. خلق کرنا یہ معجزہ جو اللہ نے بنائی ہے چیزیں, یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہر چیز معجزہ ہے. لیکن جو ہم جن کو روٹین میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ تو لفظ یوز کرتے ہیں یہ تو نیچرل ہے, اور نیچرل کے نیچے ہم دبا دیتے ہیں کس کو؟ اس کے اندر جو غور و فکر اور تعجب انسان کو ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ تو روٹین کا کام ہے. اس میں کچھ بھی روٹین کا کام نہیں. اگر اس پر غور کیا جائے تو چھوٹے سے چھوٹی بھی جب حرکت ہوتی ہے اس کائنات میں, پتہ نہیں کتنی فورسز ایکٹ کرتی ہیں اس پر, گریوٹی ہوتی ہے, فلان ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, کہ اگر اس کو انسان اسٹڈی کرنا شروع کرے تو اسی میں غرق ہو جاتا ہے. اور غور کرنے والے پھر نئی نئی چیزیں نکال لیتے ہیں. مطلب نئی سے مراد انکشافات کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم واقعہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وہ نیوٹن صاحب کے سامنے سیب گرا تو گرتے ہی ہیں سیب, تو سب کے سامنے گرتے ہیں. اس نے کہا یہ نیچے کیوں آیا, اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس نے عام دماغوں سے ہٹ کر سوچا, چاہے یہ واقعہ ہو چاہے کچھ اور ہو, اس نے عام دماغوں سے ہٹ کر سوچا. اب جب ہٹ کے سوچا تو نیوٹنز لاز بن گئے مثلا. اور وہ پینڈولم کیا کرتا ہے, وہ کتنے لوگوں جو دیکھتے ہوں گے یہ یوں 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 چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا. اسی طرح مثلا ہم کوئی چیز زور سے پھینکیں اور وہ کتنی دیر بعد جا کے نیچے گرتی ہے, وہ سب دیکھتے ہوں گے. پتھر مارتے تھے, جاہل سے جاہل بندہ بھی پتھر پھینکتا ہے, دیکھتا ہے کچھ دیر گیا ہے, پھر اس کے بعد وہ نیچے گر گیا. لیکن ایک جو اس کو اور نظروں سے دیکھنے والا, اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا قدرت اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کشف کرتا ہے. اور جب وہ کشف کرتا ہے پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور طاقتور وہی ہوتا ہے جو کشف کرتا ہے. دوسرا چاہے لاکھ اس کو بد دعائیں دیتا رہے, وہی طاقتور. اللہ کا قانون وہی ہے, اس پہ چلا ہے وہ. تو وہ خدا نے کہا تھا چلو تم نہیں چلے, اب دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. پہلے توبہ کرو اور جو خدا نے راستہ دکھایا تھا اس پر چلو. یہ نہ کرو کہ خدایا تو نے تو کہا کہ میں نے مسخر کیا, غور و فکر کرو. ہم یہ تو نہیں کر سکتے, ہم دعائیں اور بد دعائیں کر سکتے ہیں, تو ہمارے کام دعاؤں اور بد دعاؤں سے کر دے. اللہ نہیں کرتا. اگر کرتا ہوتا تو ابھی تک اسرائیل کا وجود ختم ہو گیا ہوتا. ابھی یہ سارے ظلم و ستم جو مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں یہ مٹ گئے ہوتے. لیکن اس کا موجب ہم خود ہیں. ہم خود خدا کے نافرمان ہیں. خدا کا نافرمان کہے میں نے آپ کی بات تو نہیں مانی, یا اللہ آپ اپنے عمل سے کہہ رہا ہو, میں نے یہ بات تو نہیں مانی, میں اپنے آپ کو ٹھیک تو نہیں کروں گا, لیکن تو میرے پیارے اللہ میرے دشمن کی ٹانگیں توڑ دے. ایسے نہیں ٹوٹتی ٹانگیں. مسلمانوں نے ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور تمہاری خلقت میں, یعنی تم اپنی خلقت پہ غور کرو, تمہاری خلقت میں اور ان رینگنے والوں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے. یعنی کتنی مخلوقات ہیں خدا کی جو اس زمین پر رینگتی ہیں, چلتی پھرتی ہیں. ان سب میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. اور رات اور دن کے اختلاف میں, یہ اختلاف کا معنی بھی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا واختلاف اللیل والنہار. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رات دن کا اختلاف ہمارے والا اختلاف ہے. آپ ایک بات کریں, میں تو نہیں مانتا ہوں, اختلاف ہو گیا. اصل میں اختلاف کا لفظ ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, اسے کہتے ہیں
پیچھے پیچھے آنا، ایک کے پیچھے پیچھے دوسرا، ایسے رائے کا اختلاف جسے ہم عام طور پہ اختلاف کہتے ہیں، کوئی ایک رائے دے اس کے ساتھ ہی دوسرا رائے دے دے، یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ ایکچولی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ اس کا جو ایکچوئل روٹ لفظ ہے وہ ہے خلف، خا لام فے، خلف جس سے خلیفہ بھی ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، ایک چلا گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ خلیفہ ہے، اس کی جگہ پر جو ہے جانشین جسے کہتے ہیں۔ ایک رائے کے بعد دوسری رائے آنا، تیسری آنا، اس کو بھی اختلاف اسی لیے کہا گیا۔ رات دن کا اختلاف کیا ہے؟ دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن، آگے پیچھے ایک دوسرے کے آ جا رہے ہیں۔ یہ نظام رات اور دن کی آمد و رفت میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی پانی رزق ہے، اسے برساتا ہے اور پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، جب بغیر پانی کے وہ بنجر ہو گئی تھی، خشک ہو گئی تھی۔ اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے پھیرے جانے میں، تو اس زمانے میں تو اتنا تصریف الریاح کا نہیں پتا تھا۔ آج تو یہ جو ونڈ سسٹم ہے دنیا کا، ہوائیں جو چلتی ہیں، اور کون سا سسٹم آج آیا ہوا ہے کراچی پر، اور کون سا سسٹم عربین سی پر چل رہا ہے، اور سٹارم آنے والا ہے، اور فلان ہونے والا ہے، اور یہ سارا جو ہواؤں کا نظام ہے وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرا جانا نظام۔ تو یہ اگر آپ غور کرتے جائیں، رات دن کا سٹڈی کرنا ہے، اس کو سٹڈی کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے سورج کی کیا موومنٹ ہے، ارتھ کی کیا موومنٹ ہے، فلان یہ پتہ، تب پتہ چلے گا، تب صحیح غور کر پائے گا بندہ کتنا بڑا اور منظم نظام ہے۔ اور اگر غور کرنا ہو کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس کے لیے کتنی سائنس چاہیے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے، یعنی واقعاً جسے کہتے ہیں باریک بینی سے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، اور ایک سائنٹسٹ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا جو سسٹم ہے، ہواؤں کے پھیرے جانے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے، یعنی جو اس میں غور نہیں کرتے ان میں عقل ہی نہیں ہے، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں بس یوز کیے جا رہے ہو خدا کی نعمتیں، اور ان چیزوں میں غور کر کے تم آگے نہیں بڑھتے ہو، عقل نہیں تمہارے اندر، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، توجہ کریں، اس سب میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، اور جن کو پرواہ ہی کوئی نہیں، بارش برس رہی ہے، بڑا مزہ، بس صرف مزہ لیتا ہے بارش میں، اور اسے کچھ نہیں چاہیے، پانی برس رہا ہے، بس رات ہو گئی دن ہو گیا، رات کو سونا ہے، دن کو بس اٹھنا ہے، کھانا پینا موج کرنا ہے، اور رات دن کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پوچھو کبھی پتہ تم نے دیکھا یہ رات کے بعد دن آتا؟ کہتے اگر رات کے بعد دن نہ ہے تو اور کیا آئے گا، رات ہی ایسے کہتے، یعنی اس کو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ قوم یعقلون نہیں ہے قرآن کی نگاہوں میں، یہ بے عقل ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا، توجہ فرمائیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ قرآن ان کے دلوں میں، یہ آیات جو اللہ کا کلام ہے، جو محکم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا، قدرت رکھنے والے کا، اس برتر کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس کے بعد اے رسول اور کون سی چیز ہے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں عقل دینے والا وہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ اگر عقل سے انسان اس سے کنیکٹ ہو تو یہ بھاری ترین چیز ہے جو اس کی عقل کو اٹریکٹ کرے گی، اور اگر یہ نہیں کرتا، اس کی باتیں جس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اور یہ رسول اللہ کا یہ آیات ہتھیار تھی کفار کے خلاف۔ رسول اللہ آیات سناتے تھے، ورنہ رسول پاک کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ آیات تھی جو کفار کو ہلا کے رکھ دیتی تھی، یہ محکم باتیں تھی جن سے ان کا پورا سسٹم ان پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ نہ صرف ان کا، باقی اہل کتاب جو اپنے اپنے دین میں تحریف کر چکے تھے،
گزشتہ انبیاء کے قصے، جو باتیں تفصیلات ان کے پاس بھی موجود نہیں تھی، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی. سوالات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتا تھا اور وہ چپ ہو جاتے تھے. ہاں، ہٹ دھرم نہیں مانتے تھے، جو جن کے اندر زمینہ ہوتا تھا، اچھے لوگ ہوتے تھے، وہ مان لیتے تھے، مجرم نہیں مانتے تھے. اب یہ جو فرما دیا کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، اب جو ایمان نہیں لانے والا اس کے بارے میں قرآن مجید کا لب و لہجہ ہے. ویلن، ویل تباہی کو، موت کو، ہلاکت کو، یہ نفرت کے کلمات ہیں. تباہی ہے ہر بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے گناہوں میں غرق انسان کے لیے. اب یہ کون ہے؟ یہ جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں آ گئے. افاق، افق سے، افق کہتے ہیں بات کو پھیر دینا. افاق بہت زیادہ باتوں کو پھیرنے والا. اثیم اثم سے ہے، اور وہی گناہ، اثیم یعنی جو گناہوں میں غرق رہتا ہے. یہ کون ہے افاق اور اثیم؟ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے کس کو کہہ رہا ہوں میں افاق اور اثیم؟ وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، لیکن پھر اکڑ کر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے. جو پہلے اس کی روٹین ہے، اس نے جو زندگی بنائی ہوئی اسی پہ رہتا ہے. آیات جس طرف رہنمائی کر رہی ہے ادھر نہیں آتا. یسر مستکبرن، یسر اصرار سے، اپنی باتوں پر اصرار کرتا ہے، مستکبرن تکبر سے. تو اے رسول، ایسے تکبر سے اصرار کرتا ہے گویا اس نے آیات سنی ہی نہیں. سننے سے فرق پڑنا تھا نا، بالکل نہیں بدلتا، گویا کہ سنی نہیں، سابقہ روٹین پر ہے. تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کا مذاق اڑاتا ہے. آیات خدا کا مذاق اڑانا اللہ سے. اب آیات قرآن بھی ہیں، اور جیسے آپ نے اوپر دیکھا کہ آسمان و زمین میں یہ آیات ہیں، نشانیاں اللہ کی. یہ جملے بھی خدا کی نشانی ہے اور اللہ کی مخلوقات بھی اس کی نشانی ہے. تو جو بھی چیز خدا کی طرف منسوب ہے اس کا مذاق اڑانا، مسخرہ کرنا، لطیفے بنانا، فلان کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں جو اس کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مذاق اڑا رہا ہے اس کو. جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تم نے ہمارا مذاق اڑایا، اب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہاری توہین کی جائے گی. ان کے پیچھے جہنم ہے. پیچھے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی زندگی ختم اور پیچھے سے جہنم انہیں گھیرتی ہوئی آ رہی ہے. ان کے پیچھے ہے وہ. ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کسب کیا تھا دنیا میں وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ وہ انہیں فائدہ دیں گے جنہوں نے ان کو اللہ کے سوا اپنے ولی بنا لیا تھا، اپنے سرپرست بنا لیا تھا، اپنے دوست بنا لیا تھا. بڑے پاورفل تھے، بڑا گروپ بڑا طاقتور تھا، کچھ بھی پیسہ بہت تھا، لوگ بہت طاقتور تھے گینگ کے. نہ گینگ کام آئے گا قریبی سے قریبی، اور نہ مال کام آئے گا، نہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ کچھ کام آئے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی جو دنیا میں جو ان کی طاقت کا سبب جو لوگ تھے، نہ وہ اولیاء ان کے کام آئیں گے، اور ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے. یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. ھذا ھدی، یعنی یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یہ انکار جب کہا جاتا ہے کفر کا لفظ قرآن میں آتا ہے، کیونکہ عربی میں انکار بھی عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. انکار اصل میں ہوتا ہے کسی کو نہ پہچاننا. جب آپ کسی کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ اسے قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہ پہچانتے ہو، آپ بس بیٹھے ہو اپنے گھر میں، باہر سے آپ ملازم آ کے بتائے کہ باہر جی ایک بندہ ہے کھڑا، آپ پوچھو کون ہے، تو آپ وہ کہے جی فلان ابن فلان ہے. آپ یا پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے، آپ کہیں گے ہاں لے آؤ اندر، ٹھیک ہے. یا آپ ہو سکتا ہے پہچاننے کے بعد آپ کہیں نہیں اس کو مت لے کر آؤ.
ہاں اگر پہچانے ہی نہ تو آپ ذرا الرٹ بھی ہو جائیں گے، مثلا کہ یہ کون آیا کھڑا. نہ پہچاننے کو بیسیکلی عربی زبان میں انکار کرنا کہا جاتا ہے، یہ انکار کا جو لفظ ہے، لیکن اردو میں ہم انکار کو کہتے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ریجیکٹ کر دینا کسی چیز کو، نہ ماننا. والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات، اور یہ لفظ رب جہاں آتا ہے اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پالنے والا، یعنی گویا کہ یہ جو کافر ہیں یہ کتنے برے ہیں، جو پال رہے اس کی نہیں مان رہے. وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہوگی. اب یہ تو آیات کا انکار کرنے والے کی بات کی بیچ میں، پھر اگلی آیات کنیکٹ ہو رہی ہے شروع والی آیات سے، جو آسمان و زمین میں غور کرو. اور یہ دو آیات، آیت نمبر 12 اور 13، یہ عبرتناک ہے. جو جس حد تک میری توفیق ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگرچہ اب تمہاری روٹین ہے، کشتیوں میں بیٹھ کے تم سمندر کی سیریں کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، فلان کرتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ یہ جو سمندر تمہاری بات مان رہا ہے اور تمہاری کشتی کو چلاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اسے ڈوبنے نہیں دیتا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو کسی سائنسدان نے ڈسکور کیا، وہ جسے کہتے ہیں لا آف فلوٹنگ باڈیز، کہ یہ جو باڈیز، جو اجسام پانی میں تیرتے ہیں، یہ کس قانون کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ یہ اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ کشتی اس کے حکم سے چلے. یعنی اگر اس کا حکم نہ ہو تو غرق ہو جائے. یعنی اس کا بنایا ہوا قانون ہے جس کو سمجھ کر تم کشتی بناتے ہو، اور وہ کشتی پانی میں تیرتی ہے. اور جس کو وہ قانون پتہ ہے، اس جتنا بڑا جہاز بنا دو، لوہے کا بنا دو، بھاری سے بھاری جہاز بنا دو، اگر وہ اس شرط کو پورا کر رہا ہے جو پانی کو اللہ نے اس تاثیر رکھی ہے تو وہ تیرے گا. اور بالکل ہلکی سی ایک سوئی، ایک پن جو اس قانون کو پورا نہیں کر رہی، وہ ڈوبے گی پانی میں، وہ پانی کے اوپر فلوٹ نہیں کرے گی، تیرے گی نہیں. توجہ فرمائیں، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. کسی سائنسدان، کسی کشتیاں، ایسا نہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کشتی بنائی ہو اس نے پانی کے اندر بھی پانی کو تلقین کی ہو کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، تم نے اس کو مثلا تیرنے دینا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کے تحت اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ کشتی اس کے حکم سے چلے اس سمندر میں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، تجارتیں کرو، فائدے اٹھاؤ. اور اب مومن کے لیے کیا ہے؟ غیر مومن کے لیے پہلا والا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی کھاؤ پیو، تجارتیں کرو. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. مومن ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرتا ہے اور ہر بات پہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 13. اب آپ کو یہ واضح ہے مسخر کا مطلب کیا ہے. مسخر یعنی تم اس کو یوز کر رہے ہو، تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو. ورنہ خداوند عالم مثلا ایک وہ اس میں موج اٹھا دے، تمہارے بڑے سے بڑے جہاز غرق ہو جائے. آپ نے سونامی کے مناظر دیکھے ہیں، وہ کئی بڑے بڑے جہاز اس نے سمندر سے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیے تھے لا کر. اگر پانی بپھر جائے تو وہی پھر غرق کر دیتا ہے. فرعون غرق ہو گیا جس پانی پہ ناز کر رہا تھا کہ نہریں میرے آرڈر سے چلتی ہیں، میرے تحت فرمان ہے، تو وہ جہاں سے نہریں آ رہی تھی اسی میں غرق ہو گیا. وہ اللہ کے تحت فرمان ہے. مسخر کا معنی واضح. اب توجہ فرمائیے اگلی آیت. اور کیا کیا مسخر کیا اللہ نے؟ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو، یعنی سارا کا سارا، اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دی. کس کے لیے؟ اپنے نائب کے لیے، بشر کے لیے.
یہ دائرہ دیکھیں کہاں تک پھیلا دیا ہے. ایک ایگزامپل دیا پہلے, فار ایگزامپل کشتی, سمندر کو مسخر کیا, تو تم سمندر میں سفر کر رہے ہو, کمائی کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک ایگزامپل ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں جس نے یہ مسخر کیا تمہارے لیے, اس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, وہ تمہارے لیے سارا کا سارا مسخر کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے. اب ان دو آیات کو دیکھیں کہ اگر بندہ اس کو دیکھتا ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کے, کہ سورج سمندر مسخر ہے, میں اس پہ سفر کر رہا ہوں, میں یوز کر رہا ہوں اس کو, کیا کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ. تو جس نے یہ ایمان والا وہ کیا سمجھے گا, اس کو کیا میسج ملے گا اس آیت سے, کہ جس نے یہ کیا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ باقی سارا بھی کر دیا مسخر, اب چلا اس کو اور پہنچ وہاں پر. ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, ٹھیک ہے نا, جیسے اقبال نے فرمایا, تو ہماری کمندیں پھنس گئی بس پتہ نہیں کس کس کاموں میں. تو یہ ستاروں پہ کمند, بلکہ ستاروں سے آگے, ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے, پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. یعنی جب کارواں چلتا ہے گرد اڑتی ہے نا, تو ایسا کاروان ہے اے مسلمان کہ جس کی گرد راہ کیا چیز ہے, ستارے ہیں, تو ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ کے تو آگے جاتا ہے. تو اپنے نائب میں خدا نے بہت پوٹینشل رکھا. اس آیت کا جو اس نے جو دائرہ بڑھایا انسان کی پہنچ کا, اس میں آپ دیکھیں آج تو انسان بہت پیچھے ہے. ابھی تو یہ پڑوسی جو ہے مارس مریخ, اس پہ جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں, اور 6 مہینے میرے خیال لگتے ہیں ابھی جانے میں, یا کیا ہوتا ہے, اور ریسرچ ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک اس نے لینڈ کیا تھا کہ ابھی وہ اس کی سرفیس کو اچھی طرح کھود سکتا ہے, اس میں زیادہ اچھے آلات لگے ہوئے ہیں, اور پتہ کرے گا کیا ہے نہیں, پانی ہے نہیں ہے, فلان ہے, وہاں زندگی کے کیا امکانات ہیں. تو یہ بہت ابھی سمجھ لیں, ابھی وہ چھوٹا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اور ابھی کچھ چیزوں کو پکڑنا سیکھ رہا ہے. مثلا انسان ابھی اس حالت میں, ابھی تو کیا ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان نے ایجاد کرنی. قرآن نے دائرہ کھول دیا. تو یہ سب سے پہلے دعوت تو تھی مسلمانوں کو, اب دوسرے ڈال رہے ہیں ستاروں پہ کمند, اور ہم بد دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں. سر ہماری ایجوکیشن پوزیشن دیکھیں, ہمارے تعلیمی صورتحال ملک کی ہم دیکھیں, دیہاتوں میں جائیں, اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں, بچوں کی کیفیت دیکھیں آپ. اب میں مثلا بیٹھ کے کراچی میں کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہی نہیں ہوں کیا ادھر. قرآن والا اسلام میرے اندر نہیں ہے, کوئی اور 2 نمبر اسلام میرے اندر ہے تو ہے, بالکل میں کلیئر اور واضح کہہ رہا ہوں. یہ جو قرآن والا ہے وہ تو کہتا ہے وہ قیامت کو ہی نہیں مانتا ہے, جس کو مسکین کی پرواہ نہیں ہے, جو طعام مسکین کی ترغیب نہیں دیتا وہ قیامت کا منکر ہے. کیا تو نے اس کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. سمجھتا اللہ نے جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو کھلاؤ تو کہتے ہیں اگر اللہ نے کھلانا ہوتا تو خود نہ کھلا دیتے. سورہ یاسین میں ہی. اگر مجھے آپ کو پرواہ نہیں ہے محروم طبقے کی تو مشکل ہے ثواب بھی ملے. ایک بندہ جو ہے وہ کہے یا اللہ مجھے بس ثواب لینا ہے اور اس سے کچھ نہیں لینا, مجھے عمل کرنا ہے اس پر. جو کانسیپٹ قرآن دیتا ہے, جو تصویر قرآن بناتا ہے دماغ میں انسان کے, وہ ذمہ دار انسان کی ہے, بہت بڑے ذمہ دار انسان کی ہے. خلیفۃ اللہ کی تصویر ہے وہ. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا. فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. آیت نمبر 14 سے آگے جو بات ہو رہی ہے چند آیات میں, وہ کیا ہے
کہ جب رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا، ظاہر بات ہے مکی سورہ یا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو بعض اوقات جب ایک گروہ ایمان لے آیا تھا، کافروں سے جب بات ہوتی تھی تو کافر توہین کرتے تھے رسول اللہ کی، یا دین کی بات کا مذاق اڑایا یا طنز کیا، تو بعض جو مومنین تھے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ مثلا جھگڑے والی صورتحال اور لڑ پڑنا اور اس طرح ہو جاتے تھے، جذبات میں آ جاتے تھے. تو ان کو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ قل، اے رسول ایمان والوں سے کہیے جو اللہ کے ایام پر، ایام اللہ کہ میں عرض کرتا ہوں، جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے یا ایمان نہیں رکھتے، یہاں جو لفظ آیا لا یرجون، امید نہیں رکھتے، اور اگر امید ہوگی تو پھر وہ قیامت تک کی بنیادی طور پہ قیامت کی بات ہوگی کہ اللہ کے بھی دن آنے ہیں. تم اللہ کے، ویسے سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے دن آنے ہیں جس دن پھر اللہ مہلت تمہاری ختم ہو جائے گی، پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، صرف پھر تمہاری مرضی اور اختیار ختم ہو جائے گا. تو جن کو ان دنوں کی امید نہیں ہے کہ اللہ بھی پکڑ کرے گا، ان کے بارے میں اے رسول مومنوں سے کہیے کہ ان سے درگزر کرے، یعنی الجھے نہیں ان سے، جذبات میں آ کر مطلب اپنے ہدف سے نہ ہٹے، تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے. آپ کو جو ہدف دیا گیا آپ اس پر چلیں، ان کی حرکتیں اور ان کے کام آپ کو اپنے ٹریک سے نہ اتاریں. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں، آپ کو اور چیزوں میں الجھائیں، بلا وجہ کے جھگڑے بنا دیں، بلا وجہ کی مثلاً تاکہ وہ پروپیگنڈا کر سکیں. تو آپ اپنے ٹریک پر چلیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی جزا دے گا. اور اس کا فارمولہ کیا ہے، جزا کیسے ملتی ہے؟ جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، یعنی اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اینڈ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اینڈ یہ ہے کہ تم وہاں پر پلٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، اپنے پالنے والے کی طرف. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان کو جو ہم اب تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں دے کے آزما رہے ہیں، نبی ہمارا تمہارے پاس آیا ہے، قرآن ہم نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، اسی طرح ہم نے پہلے بھی نبی بھیجا تھا، اور ہم نے جو فضیلتیں تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں اب بہترین امت ہم مثلا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے اور لوگ تھے، ایک قوم گزری ہے، ان کو بھی ہم نے اس زمانے کے تمام لوگوں پر، مخلوقات پر فضیلت دی تھی، کیونکہ ہمارا نبی ان کے درمیان تھا اور ہماری کتاب ان کی طرف نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تھا، اور ہم نے انہیں عالمین پر، اہل عالم پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں امر دین کے بارے میں، یعنی امر دین یعنی دین کا حکم، دین کا پیغام، کچھ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ہم نے انہیں امر دین کے بارے میں واضح نشانیاں، واضح دلائل، واضح نشانیاں عطا کی تھی. تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا. توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن مجید جو اختلاف کا سبب بناتا ہے، ایک اختلاف ہے جو لازمہ ہے، کسی کی انفارمیشن دوسرے کی انفارمیشن سے ڈفر کرتی ہے، وہ اختلاف کرے. ایک ہے اختلاف پر لڑائی اور جدائی، تفرقہ، یہ اور چیز. یہاں جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے وہ جھگڑے والا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دیکھیں فَمَخْتَلَفُوا،
تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ گیا تھا. اس علم کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. سبب کیا تھا؟ یہ ریپیٹڈلی قرآن بہت ساری جگہوں پر بتاتا ہے سبب. بغیم بینہم، یہ باغی جو اردو میں لفظ بغاوت اور باغی یوز کرتے ہیں. باغی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طلب میں حد سے تجاوز کر جانا، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش میں حد سے، قانون سے، لمٹ سے تجاوز کر جانا، اسے باغی کہتے ہیں. یعنی توجہ فرمائیے گا، یہ جتنا بھی اختلاف ہے اللہ کے واضح دین کے آنے کے بعد، اس کی بیس کیا چیز سبب بنتی ہے؟ کچھ لوگ تقوی سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور مثلاً کوئی کہتا ہے کہ یہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ میں بیٹھ جاؤں، باقی باتیں مانوں گا. پھر اس پر پہنچنے کے لیے وہ تھوڑی باتوں کو اوپر نیچے کرتا ہے کیونکہ اصل ہدف ہے میں نے وہاں پر پہنچنا ہے. یہ باغی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آخرت ہم اس کو دیں گے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتا. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں علو، اونچا ہونا، سرکش ہونا، بڑا بننا زمین میں وہ نہیں چاہتا. اللہ کے بندے عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا بننے کی میں ہی ہوں، یہ جتنا بھی علم رکھتا ہے انسان، چاہے سارا علم اس کے پاس ہو، لیکن خواہش کا کوئی کیا کرے مگر یہ کہ خواہش کو کنٹرول کرے، مگر یہ کہ انسان خواہش کو کنٹرول کرے. میں نے یہ ایک حدیث نوٹ کی تھی، توجہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیا فرمان ہے؟ توجہ کریں. آسمان کے نیچے خدا کے مقابلے میں کسی چیز کی عبادت ہوائے نفس سے زیادہ نہیں کی گئی. یعنی خدا کے مقابلے میں جس کی پرستش کی جاتی ہے سب سے زیادہ جو خدا کے مقابلے میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس ہی اگلے کام کرواتی ہے. بت بنا لو، فلان کروا لو، اسے پتہ ہے بت کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے اپنی مرضی کرنی ہے. تو نظام توحید تو واضح ہے جو نبی لے کر آیا. اب اس میں سے کیسے میں شکے نکالوں؟ تو کچھ اور میں گھڑوں، پھر وہ بت بنائے گا. اللہ تو یوں ہے، لیکن اگر اس کی عبادت کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی مکا کر لے گا. بس اصل خواہش ہے اللہ کے مقابلے میں جو آتی ہے وہ انسان کی، چاہے عام آدمی ہو وہ چھوٹے لیول پہ کرپشن کرتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے، اور چاہے بڑے بڑے صاحبان اقتدار ہو کہ وہ پورا سسٹم ہی ایسا ڈیزائن کرے کہ میسز جو ہے مثلا پوری عوام جو ہے وہ گمراہ ہو جائے اس کی وجہ سے. میڈیا ان کے پاس ہو، فلان ان کے، جیسے آج دنیا میں کیا جاتا ہے، گمراہ کر دے. ہوتی ہوائے نفس ہے، بغین، حد سے نکال دیتی ہے، جو آگے بڑھا دیتی ہے انسان کو، جو اللہ نے لمٹس رکھی. تقویٰ کیا ہے؟ جو انسان کو روک لیتا ہے، لمٹس کراس نہیں کرنے دیتا. چاہے کوئی دیکھنے والا ہے، چاہے کوئی پکڑنے والا، گرفت کرنے والا ہے، چاہے گرفت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ بڑے گرفت کرنے والے سے ڈرتا ہے تو وہ لمٹس میں رہتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے چیزوں کو، سیکریفائز کرتا ہے، قربانی کرتا ہے. لیکن قرآن نے جو بتایا ہے انسانوں کے جھگڑوں کی وجہ وہ یہ بتائی ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ کون سا حکمران سب سے زیادہ ستمگر اور طاقتور ہے، کون سا؟ تو امام نے فرمایا تمہاری ہوائے نفس یہ سب سے زیادہ ستمگر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ غالب آنے والا. یعنی کوئی باہر کا مت ڈھونڈو حکمران، جو تمہارے اندر بیٹھا ہے یہ سب سے زیادہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا. یہ جو تمہیں چلاتا ہے، یہ جو تمہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، یہ سب سے طاقتور اور سب سے ستمگر، ظلم کرنے والا حکمران. اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنی عظمت کی قسم، مجھے اپنے جلال اور اپنی نورانیت اور اپنے بلند مقام کی قسم. یہ قسم کھا کے اللہ کیا فرماتا ہے
جو بھی میرا بندہ میری خواہش کو اپنی ہوائے نفس پر ترجیح دے دے، یعنی خواہش نفس نے طوفان اٹھایا اس کے اندر، لیکن وہ کیا کرے، اسے پتا ہو اللہ یہ نہیں چاہتا جو اب میرے اندر طوفان ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا، جو بھی میری خواہش کو اپنی ہوائے نفس پر مقدم کر دے، میں اس کی ہمتوں کو آخرت کے لیے آخرت کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ توجہ کریں کہ پھر میں یعنی دنیا میں جو اس کے زور لگ رہے تھے وہ اس کے زور میں آخرت کی طرف، اس کی انرجیز کو، اس کے ارادوں کو ادھر موڑ دیتا ہوں، یعنی جو دائمی جگہ موڑ دیتا ہوں، اور اس کے دل کے اندر اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہوں، یعنی وہ پھر نہ وہ حریص رہتا ہے، نہ وہ کہتا ہے یہ ملے، نہ خرابیاں کرتا ہے، میں اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہوں، اور اس کے امر معاش کو یعنی جو اس نے کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے، کچھ کمائی کرنی ہے، اس معاش کے مسئلے کو میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کے رزق کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اس کی ضمانت دے دیتا ہوں، اس کا ضامن میں بن جاتا ہوں کہ زمین میں بھی اس کو روزی ملے گی اور آسمان میں بھی اس کو روزی ملے گی، اور دنیا کی چیزیں بھی، یعنی پہلے وہ دنیا کے لیے جھک رہا تھا، اب دنیا اس کے آگے جھکتی ہے اور اس کے پاس آ کر مل جاتی ہے، لیکن وہ پھر وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، چونکہ میں اس کا رخ، اس کی سارے ہم و غم جو ہے وہ میں اس کی آخرت کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ کون ہے؟ بہت خوبصورت، اگر اس میں انسان غور کرے، یہ کون ہے، یہ کب آتی ہے یہ طاقت، یہ چیزیں؟ جب اللہ کی خواہش کو ترجیح دے دے انسان اپنی خواہش پر، کہ جو اسے کہہ رہی ہو کر ہی، اور اللہ کہہ رہا ہو کہ نہ کریے، تب یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ ورنہ یہ حدیث ہر روز بندہ 100 دفعہ اس کی تسبیح نکالے، بڑا ثواب ہو رہا ہے امام کی حدیث، لیکن خواہش نہ چھوڑے تو اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس یہ سارا اختلاف اور لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں بنیادی طور پر اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بغیان، یہ لفظ یاد، با غین اور یا، اسی سے بغاوت، باغی ہونا۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا آپس کی ضد میں، ٹھیک ہے نا، اور ضد کا معنی بھی تقریباً وہی ہوتا ہے کہ حق کی طرف نہیں جانا، ایک ضد بنا لی ہے میں نے اپنا بات پوری کرنی، آ کر اختلاف کیا۔ یقیناً آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا، تم باتیں جو کرتے تھے حق یہ تھا اور تم نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کی مثال دینے کے بعد اب رسول اللہ سے پھر خطاب ہے، پھر ہم نے آپ کو امر دین کے ایک آئین پر قرار دیا، یعنی دین تو شروع سے ایک ہی رہا ہے، شریعتیں یعنی خاص جو شریعت، خاص عبادات کا خاص انداز فلان، وہ مختلف کچھ انبیاء کی قوموں کے کیسے تھے، کچھ کے کیسے تھے، لیکن دین ایک ہی تھا۔ پھر یعنی ان کے بعد ہم نے آپ کو امر دین کے ایک آئین پر، جسے شریعت کہا جاتا ہے، اس پر قرار دیا ہے، پس آپ اسی کی اتباع کریں، یعنی جو اللہ نے شریعت احکام دیے ہیں، اے رسول آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، نادان، یعنی یہ جو کافر آ کے آپ کو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے جس شریعت پر آپ کو ڈالا ہے، قائم کیا ہے، اسی کو فالو کرتے رہیں، اسی پر چلتے رہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ سے کہتے تھے کچھ ہماری مان لو، کچھ تمہاری مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کچھ تم لچک کرو، کچھ ہم لچک دیتے۔ تو ایسی جب بات کرتے تھے تو پھر خداوند عالم اس قسم کی آیات نازل فرماتا تھا۔ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جو علم نہیں رکھتے،
اب توجہ کیجئے، اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یعنی اگر آپ نے، یعنی یہ رسول اللہ سے خطاب ہے اور باقی سب کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر دوسرے جو تمہارے دین کے لوگ نہیں ہیں ان کی خواہشات پہ تم اپنے دین کی باتیں چھوڑ دو گے، ان کے بتائے ہوئے نظریات پر اپنے دین کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو آج وہ بڑے تمہیں گورے چٹے دکھائی دے رہے ہیں اور بڑے ان کی بلڈنگز تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اے رسول یقیناً یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں. آپ کے یہ دوست نہیں ہے، یعنی ظالم دین کی مخالفت کرنے والے. یہ وہ حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہوتا ہے یعنی دین کے مقابلے میں آتا ہے وہ چاہے مختلف بھی ہو وہ ایک ملت ہے. آج آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سب اکٹھے، اور یقیناً ظالم تو ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں. یہاں ترجمہ حامی، حمایت کرنے والے، دوست یا ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں. اور جو سب سے خوبصورت بات کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور اللہ متقین کا ولی ہے. یعنی یہ ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں، متقین کا ولی پھر کون ہے؟ فرمایا کہ واللہ ولی المتقین. متقین کا ولی تو وہ پرواہ نہ کرے، ان کا ولی تو کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اندر کے نورانی کر دینے کو. ایک ہے یہ آنکھ تاریک ہو جائے، نابینا ہو جائے، بے نور ہو جائے تو انسان، مثلا اگر میری آنکھیں بے نور ہو جائیں، نابینا ہو جاؤں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح جب اندر سے انسان اندھا ہوتا ہے، جس کو اندر کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں، تو پھر حق سامنے ہوتا ہے. جیسے اندھے کو چیزیں نظر نہیں آتی، اسی طرح حق سامنے ہونے کے باوجود اندر کے اندھے کو وہ نظر نہیں آتا. وہ اسی اندھیرے سے مانوس ہے، اسی میں وہ پھر ٹھوکریں کھاتا پھرتا. تو خدا کیا فرما رہا ہے کہ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصیرتیں ہیں. بصائر جمع ہے، ابصار جمع ہوتی ہے بصر کی، بصر یعنی یہ آنکھ، اور بصیرت کی جمع ہے بصائر. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، یعنی یہ مومن بھی نہیں کہا، جو بھی پڑھے گا باتیں اس کو سمجھائے گا. یہ بصائر للناس، یہ تو لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں. اور دیکھیں ایکوریسی دیکھیں قرآن کی، فرماتا ہے سب کے لیے بصیرت ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو کافی چیزیں نظر آ جائیں گی، لیکن وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو اس کی باتوں پر یقین کر لیں، ان کو پھر یہ صحیح چلائے گا بھی اور ان کے لیے رحمت کا سبب بھی بن جائے گا. ورنہ جو جنرل نالج کے لیے قرآن پڑھتا ہے، بحث کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اپنے نظریات پر قرآن کو فٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی ہدایت کر رہا ہے، نہ کہ قرآن اس کی ہدایت کر رہا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. آخری دو آیات رہ گئی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب یہ ساری پچھلی آیات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا برائی کا ارتکاب کرنے والے، یعنی وہ جو قرآن کے لفظ ہے اجترحوا السیئات، جو برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اور ان کو ایک جیسا بنا دیں گے کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو؟ وہ لوگ جن کی روٹین ہے خدا کی نافرمانی، اللہ ان سے کہہ رہے کیا یہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو اور وہ جو مومن ہے حقیقی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں اور ان کی موت یعنی ان کے انجام ہم ایک جیسے کر دیں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ڈیسیژن لے رہے ہیں، یعنی یہ برابر نہیں ہوگے. آج بھی کسی مسلمان کو، کسی شیعہ کو، کسی سنی کو یہ
اس طرح کر کے دین کی تصویر تحریف شدہ اس کے دین میں ڈال دی جائے، جس سے پریکٹیکلی وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر خرابی کر رہا ہے تو وہ مطمئن ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ کے عذاب سے جس کو سیکیور کر دیا گیا لوگوں نے بتا کر، سب سے بڑا اس کو دھوکہ دیا انہوں نے۔ وہ کرپشن بھی کر رہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی زندگیاں اور ان کی موت ان کی طرح کر دیں گے جو ہماری باتوں پر ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، فرمایا آخری آیت آج کے لیے، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے۔ یعنی جو سمجھ رہے ہیں گندے اور اچھے ایک جیسے ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں بیہودہ ہے۔ برحق کا مطلب کیا ہے؟ اب واضح ہوا۔ برحق کا مطلب یہ ہے اچھوں کو بھی اجر دیا جائے، بروں کو سزا دی جائے، یہ برحق ہے۔ یہ تو مقصد ہے۔ ورنہ اللہ رسول بھیج رہا ہے اور پھر کچھ سے کہہ رہا ہے تم خرابیاں بھی کرتے رہو، بس تم کچھ چھوٹے موٹے کام کر لو، تم بخشے ہوئے۔ تو پھر یہ قرآن میں اتنے حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر رسول پاک کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرما رہا ہے کہ اللہ نے، مت سمجھو یہ برابر ہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے، اور تاکہ، یعنی کیا برحق کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ برحق کا معنی ہے۔ آسمان و زمین برحق خلق کیے گئے، یعنی جو تم یہاں کر رہے ہو اسی عمل کی تمہیں وہاں جزا ملنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کائنات بے مقصد پیدا کی گئی۔ خرابیاں کرنے والے بھی اور اچھائیاں کرنے والے بھی قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اور خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم، ہمارے دلوں کو اپنی کتاب سے مانوس فرما دے۔ ہم میں سے ہر شخص، تو ہم سے بہتر جانتا ہے پروردگارہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، روز انہیں دیکھنا چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے۔ پروردگارہ ان چیزوں کی جو محبت، باقی اس قسم کی چیزوں کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، ان سے بڑھ کر اپنے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ان سے بڑھ کر محمد و آل محمد کی، ان کی تعلیمات کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔